اچھا، تو آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ دستاویز ہے، اسلام کے 73 فرقوں کی ایک فہرست۔ ہمارا کام صرف ان ناموں کو پڑھنا نہیں، بلکہ اس نقشے کو سمجھنا ہے، یہ جاننا کہ یہ تقسیمیں کیوں اور کیسے ہوئیں، اور یہ فہرست ہمیں اسلامی تاریخ کی فکری ہلچل کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی، اور دیکھیں، شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات واضح کرنا ضروری ہے۔ یہ فہرست اور اس جیسی کوئی بھی فہرست کوئی حتمی یا متفقہ دستاویز نہیں ہے۔ تاریخ میں 73 فرقوں کی کوئی ایک منظور شدہ لسٹ موجود نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے سامنے جو ماخذ ہے وہ ایک مخصوص تاریخی اور نظریاتی نقطہ نظر سے مرتب کیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد اس نقطہ نظر کا تجزیہ کرنا ہے، نہ کہ اسے ایک ناقابل تردید حقیقت کے طور پر پیش کرنا۔ بالکل، ہم یہاں تاریخ دانوں کی طرح کام کر رہے ہیں، ججوں کی طرح نہیں۔ تو اس فہرست میں سب سے پہلی چیز جو توجہ کھینچتی ہے وہ ہے 73 کا عدد۔ لیکن یہ فہرست فوراً ہی ایک گروہ کو باقی سب سے الگ کر دیتی ہے، اہل سنت والجماعت، جسے نجات پانے والا فرقہ کہا گیا ہے۔ یہیں سے پوری بحث کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ جی، یہ اس روایت کا مرکزی نقطہ ہے جس پر یہ فہرست مبنی ہے۔ یہ صرف ایک درجہ بندی نہیں بلکہ ایک دعویٰ ہے۔ ماحظ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک گروہ صحیح راستے پر ہے اور باقی 72 فرقے کسی نہ کسی عقیدے یا عمل کے اختلاف کی وجہ سے اس راستے سے ہٹ گئے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ درجہ بندی خود ایک تاریخی دستاویز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے مرتب کرنے والے دنیا کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ تو یہ ایک ہم بمقابلہ وہ کا فریم ورک ترتیب دیتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس ایک نجات یافتہ گروہ کو مرکزی نقطہ مان لیں تو باقی 72 کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فہرست میں سب سے بڑا حصہ یہ شیعہ فرقوں کا لگتا ہے نا؟ 22 بتائی گئی ہیں۔ جی، 22، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ بہت بڑی۔ اس میں زیدیہ، اسماعیلیہ اور اثنا عشریہ جیسے جانے پہچانے نام ہیں۔ یہ تمام اختلافات کس بنیادی نقطے سے شروع ہوئے؟ یہ سب ایک سوال سے شروع ہوا، پیغمبر اسلام کے بعد مسلمانوں کا رہنما کون ہوگا؟ یہ خالصتاً ایک سیاسی سوال تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا مذہبی اور روحانی سوال بن گیا۔ شیعہ روایت کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ قیادت کا حق پیغمبر کے خاندان یعنی اہل بیت کو حاصل ہے۔ اچھا، لیکن خود اس خاندان میں کس کو یہ حق حاصل ہے، اس سوال پر مزید تقسیمیں ہوئیں۔ اچھا، تو یہ ایک ہی خاندان کے اندر جانشینی کے مزید سوالات تھے۔ کیا آپ کوئی مثال دے سکتی ہیں کہ یہ تقسیم عملی طور پر کیسے ہوئی؟ کیونکہ فہرست میں کسانیہ، نوسیہ جیسے نام بھی ہیں جن سے زیادہ تر لوگ واقف نہیں۔ بالکل، ایک بہترین مثال اسماعیلیہ کی ہے۔ شیعوں کا ایک بڑا گروہ چھٹے امام جعفر الصادق تک متفق تھا، لیکن ان کے بعد 7واں امام کون ہوگا اس پر اختلاف پیدا ہوا۔ اگلا امام مانا جو اپنے والد کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے، اور یہ اسماعیلیہ کہلائے۔ دوسرے گروہ نے ان کے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم کو 7واں امام تسلیم کیا، اور یہ اثنا عشریہ یا 12 امامی شیعوں کی مرکزی شاخ بن گئے۔ صحیح ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی نسل میں جانشینی کا ایک اختلاف ایک مکمل طور پر نئے اور مستقل فرقے کو جنم دے سکتا ہے جس کی اپنی الگ دینیات اور فلسفہ ہو۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہے کہ ایک سیاسی مسئلہ کس طرح گہرے مذہبی عقائد میں بدل گیا۔ یعنی یہ صرف اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ روحانی اتھارٹی کا سوال بن گیا۔ فہرست میں اگلا بڑا گروہ خارج کا ہے، جن کے 20 فرقے بتائے گئے ہیں۔ ان کی کہانی کیا ہے؟ یہ شیعوں سے کیسے مختلف تھے؟ اگر شیعہ کا مرکزی سوال صحیح امام کا تھا تو خوارج کا مرکزی سوال صحیح مسلمان کا تھا۔ یہ اسلامی تاریخ کے سب سے ابتدائی اور آپ کہہ سکتی ہیں انتہا پسند گروہوں میں سے تھے۔ ان کا ظہور بھی سیاسی حالات میں ہوا، تیسرے خلیفہ کے قتل اور چوتھے خلیفہ علی اور ان کے مخالفین کے درمیان جنگوں کے دوران۔ خارج وہ لوگ تھے جو دونوں طرف سے الگ ہو گئے اور کہا کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ ان کا یہ نعرہ تو بہت طاقتور لگتا ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا تھا؟ ان کے 20 فرقے کیوں بنے؟ اس کا عملی مطلب بہت سخت تھا۔ ان کے نزدیک اگر کوئی مسلمان گناہ کبیرہ کرتا ہے، مثلاً قتل یا زنا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
کافر ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی انقلابی اور خطرناک خیال تھا۔ اسی ایک نقطے پر ان کے اندر مزید تقسیمیں ہوئیں۔ مثال کے طور پر ازارقہ سب سے زیادہ انتہا پسند تھے، جو اپنے علاوہ باقی تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتے تھے اور ان کے خلاف جنگ کو جائز قرار دیتے تھے۔ اچھا۔ دوسری طرف عباضیہ، جو آج عمان میں اکثریت میں ہے، بہت زیادہ معتدل تھے اور دوسرے مسلمانوں کو کافر قرار نہیں دیتے تھے۔ تو گناہ اور کفر کے تعلق کی تشریح نے اس ایک بڑی تحریک کو کئی چھوٹے چھوٹے دھڑوں میں بانٹ دیا۔ واہ، تو ہم نے دو بڑی تقسیمیں دیکھیں جو بنیادی طور پر قیادت اور تقوی کی سیاسی سوالات سے پیدا ہوئیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ رہنما صرف ایک مخصوص خاندان سے ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ کوئی بھی گنہگار رہنما نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ یہ تو اسلام کی ابتدائی تاریخ کے دو بالکل مختلف راستے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ جب یہ سیاسی اور عسکری لڑائیاں کچھ تھم گئیں تو بحث کا میدان جنگ کے میدان سے نکل کر علمی حلقوں اور کتاب خانوں میں منتقل ہو گیا۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ خلیفہ کون ہوگا، بلکہ سوال یہ تھا کہ خدا کی ذات کیا ہے، انسان کے اعمال کا ذمہ دار کون ہے۔ اور یہیں سے ہمیں اگلے گروہ ملتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ فہرست بھی ہمیں اسی سمت لے جاتی ہے۔ اب ہمارے سامنے قدریہ اور جبریہ ہیں، جن کے کل 5 فرقے ہیں۔ یہ نام تقدیر اور جبر سے نکلے لگتے ہیں۔ کیا یہ آزاد مرضی یعنی فری ول اور تقدیر پریڈسٹینیشن کی کلاسیکی بحث ہے؟ جی، یہ بالکل وہی بحث ہے۔ یہ اسلامی دینیات کے سب سے بنیادی فلسفیانہ سوالات میں سے ایک ہے۔ جبریہ کا موقف تھا کہ انسان مکمل طور پر مجبور ہے، اس کے تمام اعمال خدا نے پہلے سے لکھ دیے ہیں اور وہ صرف ایک کٹ پتلی کی طرح کام کر رہا ہے۔ دوسری طرف قدریہ کا کہنا تھا کہ نہیں، انسان اپنے اعمال کو منتخب کرنے میں آزاد ہے اور وہ اپنے فیصلوں کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ صرف ایک علمی بحث نہیں تھی، اس کے گہرے سیاسی مضمرات بھی تھے۔ سیاسی مضمرات؟ وہ کیسے؟ یہ تو ایک خالص فلسفیانہ بحث لگتی ہے۔ سوچئے، اگر آپ ایک ظالم حکمران ہیں تو جبریہ کا نظریہ آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ظلم میری مرضی نہیں، یہ تو خدا نے تقدیر میں لکھا ہے، میں تو بس اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اچھا، صحیح۔ اس کے برعکس قدریہ کا نظریہ حکمرانوں کو ان کے اعمال کے لیے جواب دہ ٹھہراتا تھا اور عوام کو بغاوت کا جواز فراہم کر سکتا تھا کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، کیونکہ وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ کمال ہے۔ اس لیے یہ بحث صرف خدا کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ طاقت اور انصاف کے بارے میں بھی تھی۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی ایک دنیاتی بحث دراصل سیاست کا ہی ایک تسلسل تھی۔ اب فہرست میں ایک اور بڑا عقلی گروہ آتا ہے، معتزلہ، جن کے 10 فرقے ہیں۔ انہیں اکثر اسلامی تاریخ کے عقلیت پسند یا ریشنلسٹ کہا جاتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بڑی حد تک درست ہے۔ معتزلہ کا بنیادی اصول یہ تھا کہ عقل اور وحی یعنی قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اچھا۔ اگر قرآن کی کسی آیت کا ظاہری مطلب عقل کے خلاف ہو تو اس کی تشریح عقل کی روشنی میں کرنی چاہیے۔ وہ یونانی فلسفے سے بہت متاثر تھے اور منطق اور دلیل کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ان کے مشہور عقائد میں وہ قرآن کو مخلوق کہنے والا معاملہ بھی تھا، ہے نا؟ جی بالکل، جس پر بہت بڑے تنازعات ہوئے۔ ایک منٹ، قرآن کو مخلوق کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں تھا؟ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور حساس نقطہ تھا۔ مرکزی دھارے کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام ہے، اور چونکہ اللہ ازلی ہے اس لیے اس کا کلام بھی ازلی اور غیر مخلوق ہے۔ صحیح۔ لیکن معتزلہ نے منطق استعمال کی۔ اگر قرآن غیر مخلوق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے علاوہ ایک اور ازلی چیز موجود ہے جو توحید کے خلاف ہے۔ اچھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ قرآن خدا کا کلام ضرور ہے، لیکن یہ وقت کے ایک خاص موقع پر تخلیق کیا گیا، اس لیے یہ مخلوق ہے۔ یہ بحث اتنی شدید ہوئی کہ ایک وقت میں عباسی خلیفہ نے معتزلہ کے نظریے کو ریاستی عقیدہ بنا دیا اور دوسرے علماء کو اسے ماننے پر مجبور کیا، جس سے امام احمد بن حنبل جیسے لوگوں کو شدید اذیتیں جھیلنی پڑیں۔ تو یہ صرف علمی بحث نہیں رہی، بلکہ ریاستی جبر اور طاقت کے اظہار کا ذریعہ بن گئی۔ یہ حیران کن ہے کہ اس فہرست میں معتزلہ کے بھی 10 ذیلی فرقے ہیں،
جیسے ووسلیہ اور نظامیہ، یعنی اقلیت پسندوں کے اپنے گروہ میں بھی شدید اختلافات تھے۔ بالکل، کیونکہ جب آپ عقل اور منطق کو بنیاد بناتے ہیں تو ہر فلسفی اپنی منطق کے مطابق مختلف نتائج پر پہنچ سکتا ہے۔ ان کے آپس میں اختلافات خدا کے انصاف، انسانی استطاعت اور دیگر باریک فلسفیانہ نکات پر تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بھی فکری تحریک یکساں نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی بہت تنوع ہوتا ہے۔ ہم نے سیاسی تقسیم دیکھی، پھر تقدیر اور جبر کی فلسفیانہ بحث، اور پھر عقل اور وحی کا ٹکراؤ۔ فہرست میں ایک اور گروہ ہے مرجیہ، جس کے 5 فرقے ہیں۔ یہ کس بحث کے رد عمل میں سامنے آئے؟ مرجیہ کا ظہور خوارج کے انتہا پسندیدگی کے براہ راست رد عمل میں ہوا۔ خوارج کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہے۔ مرجیہ نے کہا، ایک منٹ ٹھہرو، اتنی جلدی فتویٰ نہ لگاؤ۔ ہاں اچھا۔ ان کا نام ارجا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ملتوی کرنا یا پیچھے رکھنا۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص دل سے ایمان کا اقرار کرتا ہے تو اس کے اعمال کی بنیاد پر ہمیں اسے جنتی یا جہنمی یا کافر قرار دینے کا حق نہیں ہے۔ یہ فیصلہ خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ تو اس وقت کے سیاسی اور سماجی ماحول میں ایک طرح سے کشیدگی کم کرنے کی کوشش لگتی ہے، جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ آؤ ایک دوسرے کو کافر کہنا بند کریں اور یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ ایک طرح کی دینیاتی ڈی ایسکلیشن تھی۔ وہ ایک ایسے معاشرے میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو خانہ جنگی اور ایک دوسرے پر کفر کے فتووں کی وجہ سے تباہ ہو رہا تھا۔ لیکن ظاہر ہے ان کے مخالفین نے ان پر تنقید کی کہ یہ نظریہ گناہ گاروں اور ظالم حکمرانوں کو چھوٹ دینے کے مترادف ہے۔ درست۔ اور آخر میں فہرست میں ایک متفرق کیٹیگری ہے، مشبہہ اور غیر مشہور، جس میں 10 نام ہیں۔ ان میں مجسمہ، رافضہ اور زندیقیہ جیسے نام ہیں۔ یہ ایک طرح کی باقی بچی ہوئی چیزوں کی کیٹیگری لگ رہی ہے۔ جی، یہ ایک کیچ آل کیٹیگری ہے۔ اس میں وہ گروہ شامل ہیں جو مرتب کرنے والے کی نظر میں کسی بڑی کیٹیگری میں فٹ نہیں ہوتے تھے۔ مشبہہ اور مجسمہ وہ گروہ تھے جو خدا کے لیے انسانی اعضاء یا صفات ثابت کرتے تھے، یعنی تشبیہ اور تجسیم کے قائل تھے۔ رافضہ ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے رد کرنے والے۔ یہ تاریخی طور پر ان شیعوں کے لیے تنقیدی طور پر استعمال ہوتی تھی جو پہلے 3 خلفاء کو رد کرتے تھے۔ اچھا۔ اور زندیقیہ ایک بہت وسیع اصطلاح تھی جو عام طور پر ملحدوں، دہریوں یا ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جن پر ایرانی یا مانوی مذاہب کے اثرات سمجھے جاتے تھے۔ یہ ایک طرح کا لیبل تھا جو کسی بھی ناپسندیدہ نظریے پر لگا دیا جاتا تھا۔ تو اس پوری فہرست کا جائزہ لینے کے بعد ایک نجات یافتہ گروہ سے لے کر سیاسی، فلسفیانہ اور دینیاتی بنیادوں پر بنے درجنوں فرقوں تک ہم اس سے کیا بڑا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ یہ صرف ناموں کی ایک فہرست سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ فہرست ابتدائی اسلامی تاریخ کی زبردست فکری توانائی اور بے چینی کی ایک تصویر ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کوئی جامد مذہب نہیں تھا جسے بس من و عن قبول کر لیا گیا۔ اس کے بجائے قیادت، انصاف، خدا کی فطرت، انسانیت کا مقصد اور وحی کی نوعیت جیسے بڑے سوالات پر شدید اور جاندار بحثیں ہوئیں۔ یہ فہرست دراصل ان بحثوں کا ایک نقشہ ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، اور یہ بات مجھے اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ شاید اس فہرست کو 3 بڑی فالٹ لائنز یا دراڑوں کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی دراڑ سیاسی تھی، حکمرانی کا حق کسے ہے؟ اس نے شیعہ اور خوارج کو جنم دیا۔ جی۔ دوسری دراڑ فلسفیانہ تھی، ہماری تقدیر پر ہمارا کتنا اختیار ہے؟ اس نے جبریہ اور قدریہ کو پیدا کیا۔ اور تیسری دراڑ منہاجی تھی، یعنی میتھڈولوجیکل، ایمان میں عقل کا کیا کردار ہے، اور یہ معتزلہ اور ان کے مخالفین کے درمیان جنگ کا میدان تھا۔ تقریباً ہر فرقہ ان 3 بنیادی سوالوں میں سے کسی ایک کا جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ایک بہترین تجزیہ ہے۔ یہ واقعی ان تمام پیچیدہ تقسیموں کو سمجھنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک حتمی سوال بھی دیتا ہے، کیا اس طرح کا تنوع اور اختلاف کسی بھی بڑے عالمی مذہب کا ایک لازمی اور فطری حصہ ہے جب وہ پھیلتا ہے اور نئی ثقافتوں اور فلسفیانہ چیلنجز کا سامنا کرتا ہے؟ یا پھر اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور کے مخصوص سیاسی اور سماجی حالات میں کوئی ایسی خاص بات تھی جس